السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ خزانے چھپا کر رکھے ہیں جس کی کھوج کریں ہم تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمیں شہنشائیت نصیب ہو۔ میں نے کئی بزرگ ہستیوں سے ایک جادوئی وظیفہ سنا ہے جو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک سمندری جہاز میں مسافر سفر کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی کھڑا ہو کر مسافروں سے کہنے لگا کہ جو آدمی سمندر میں 10,000 درہم ڈال دے میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو اس کو مشکلات سے نکال لے اور مالا مال کر دے۔ تو ایک آدمی فوراً اٹھا اور 10,000 درہم اس نے سمندر میں ڈال دیے۔ تو وہ آدمی اس کو قرآن پاک کی الطلاق کی آیتیں سکھلائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا مطلب ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی اس حرکت پر جہاز کے دوسرے مسافر اس پر ہنسنے لگے کہ اس بیوقوف کی بات پر تو نے اپنے 10,000 درہم گنوا لیے۔ غرض سفر طے ہوتا رہا کہ اچانک سمندری طوفان نے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کون کہاں گیا کدھر ڈوب گیا پتہ نہ چلا، لیکن وہ آدمی ایک تختے سے چمٹا ہوا اسی آیت کو پڑھتا جا رہا تھا اور سمندر ساحل پر جا لگا۔ وہ بھوکا پیاسا سمندر ساحل پر اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا۔ وہ چلتا رہا، اچانک اس کو ایک محل نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو محل کے زیب و زینت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ویرانے میں اس محل کو کس نے بنایا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت پری چارہ لڑکی شاہانہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ وہ شہزادی ہو۔ لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنی تمام روادات سنا دی کہ اس طرح سے میں پریشان حالات کا شکار آدمی مسافر ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، مجھے ایک جن نے بصرہ سے اغوا کر کے یہاں لا کر قید کر رکھا ہے اور زنا کے علاوہ مجھ سے سب کچھ کرتا ہے، اگر اس نے تم کو دیکھا تو تم کو جان سے مار ڈال دے گا۔ اچانک اسی دوران وہ اندھیرا سا محل میں پھیل گیا اور جن حاضر ہو گیا۔ اس نے گرج کر کہا کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ آدمی خوف اور ڈر کے ساتھ اس آیت کو زور زور سے پڑھنے لگا۔ اس کا پڑھنا تھا کہ وہ جن جل کر خاک ہو گیا۔ لڑکی نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور بولی ارے تم تو کمال کے آدمی ہو، تم نے مجھے اس کی قید سے آزاد کر دیا، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ فوراً انہوں نے جتنا زر زیور ہیرے جواہرات باندھ سکتے تھے اٹھا سکتے تھے باندھ کر اپنے ساتھ لیا اور محل کے باہر آ گئے اور ساحل سمندر کی طرف چلے۔ اور دور سے انہوں نے ایک جہاز کو آتے ہوئے دیکھا تو کپڑا لہرا کر جہاز کو روکا۔ جہاز جب قریب آیا تو انہوں نے کہا ہمیں بصرہ جانا ہے، تو جہاز والوں نے کہا ہم بھی بصرہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کرایہ دے کر جہاز میں سوار ہو گئے اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ جہاز بصرہ کے ساحل پر جا لگا۔ جب وہ بصرہ کے ساحل پر اتر گئے تو چلتے ہوئے وہ لڑکی کے گھر تک پہنچ گئے تو اس لڑکے نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار عالیشان اور باعزت گھرانے کی چشم و چراغ ہے۔ اس کے والدین لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے بہت ہی اس لڑکے کی عزت پذیرائی کی اور پھر انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری لڑکی کی نہ صرف جان بچائی بلکہ اس کو اس قید سے آزاد کرا کر ہمارے پاس پہنچایا ہے۔
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری شرافت میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، لیکن چونکہ بہت عرصہ تمہارے ساتھ ہماری بیٹی رہی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ تو غرض اس طرح سے اس نوجوان اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی برکت سے اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاتے ہیں، مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اور تنگ دستی سے اللہ وسعت و فراغت عطا کرتے ہیں۔ لیکن یقین کامل ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کو یقین کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز کے بعد 7 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر کوئی پریشانیاں وغیرہ ہوں تو اس کی کثرت کریں۔ کثرت یعنی کم سے کم 313 بار تو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ ہر آفات، پریشانیاں، بیماریاں سے نکال لیں گے، قرضوں سے نجات دلا دیں گے اور گھر کے حالات ٹھیک کر دیں گے۔